بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی ایک اچھی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اکثر ہم بات سنتے ہیں کہ نصیب کا لکھا ہمیں ضرور مل جاتا ہے، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں چیز ضرور مل جاتی ہے۔ دانا پانی، کس جگہ پر ہمارا دانا پانی لکھا ہوا ہے، کس جگہ پر نہیں لکھا ہوا۔ جہاں پر لکھا ہوتا ہے ہم وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی آج آپ کو سناتے ہیں۔ کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ کیا آپ نے کبھی اس کہاوت کو یا اس فکرے کا عملی مشاہدہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کام سے دفتر سے گھر واپسی کے لیے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں اچانک کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ آج یہ کام بھی نپٹا کر گھر واپس جاؤں گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کے لیے آپ روزانہ حکمت عملی کے خلاف اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس جگہ جہاں پر آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کبھی چائے، بسکٹ وغیرہ یا کوئی اور کھانے کی چیز وغیرہ کھا لیتے ہیں، یا کوئی آپ کو کھانا کی آفر کرتا ہے، آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو دراصل ہوتا کیا، یہ آپ کے نام کا رزق تھا جس نے انجانے میں آپ کو اپنی جانب بلایا اور آپ کا مقدر بنا، آپ کا وہ مقدر تھا، آپ کا وہ نصیب تھا جو آپ کو ملا۔ آپ گھر کی طرف جا رہے تھے، آپ کو اچانک سے وہ کام یاد نہیں آیا، بلکہ آپ کا وہ نصیب آپ کو کھینچ رہا تھا جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور بالکل اسی وقت آپ کو ملنا تھا۔ کبھی کبھار ہم پڑوسیوں کے گھر یا پڑوسی کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی کھانا وغیرہ، تو ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں یا ہم ان کے گھر بھیجتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو کچھ دیا ہے۔ ہم نہیں دے رہے ہوتے، وہ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو اور گھر کا کوئی فرد اس کی آمد سے لا علم ہوتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں تھا آج ہمارے گھر میں مہمان آنے ہیں، کھانے کی کوئی چیز لے آیا جس میں مہمان بھی شریک ہو گیا۔ یہ مہمان کے نام کا رزق تھا جو بے خبری سے اس تک پہنچ چکا۔ لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، گھر میں موجود چیز آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے، لیکن آپ کسی بھی وجہ سے کھانے سے محروم ہو جاتے ہو یا آپ اس کو کھانے سے انکار کر دیتے ہو، تو اس میں قدرت کی طرف سے آپ کے نام کا رزق شامل نہیں تھا۔ اگر آپ کا نام لکھا ہوتا تو آپ کبھی منع نہ کرتے۔ اگر آپ نے اس چیز کو کھانے سے انکار کر دیا، آپ نے اس چیز کو کھانے سے منع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصیب میں نہیں ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ ذات خود اپنی آمدنی سے اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہو، کوئی گھڑی، کوئی سویٹر، کوئی سوٹ وغیرہ، تو آپ اپنی خوشی سے کسی دوست وغیرہ کو، کسی کزن کو یا بھائی کو وہ گفٹ ایز اے تحفے کے طور پر دے دیتے ہو۔ خریدی اپنے لیے تھی، پھر دل چاہا نہیں کسی کو تحفے میں دے دوں اپنی خوشی سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کا نصیب تھا جو تیرے ہاتھوں اس تک پہنچنا تھا، اس کا نام لکھا تھا اس چیز کے اوپر، اور وہ پہنچنی کیسے تھی؟ وہ تیرے ہاتھوں اس تک پہنچنی تھی۔ بہت بار کسی دوسرے شہر جانے کا پروگرام بنتا ہے اور کسی وجہ سے وہ ملتوی ہو جاتا ہے، بندہ وہاں تک نہیں جاتا، پروگرام تھا وہاں تک پہنچ نہیں سکا کیونکہ تیرے حصے کا رزق اس شہر میں نہیں پہنچا، اس لیے تو رک گیا۔ آپ کا دانا پانی اس جگہ پر پہنچا ہی نہیں ہوتا، آپ وہاں پر کیسے پہنچ جاؤ گے؟ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی پروگرام بنتا ہے، اچانک سے ذہن میں خیال آتا ہے فلاں جگہ جاؤں، تو بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ تیرے حصے کا رزق وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے، تیرے حصے کا رزق پہلے وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ تجھے بلا رہا ہوتا ہے، ادھر آ، ادھر آ، میری طرف آ۔ تو یہ سارا کھیل نصیب کا ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، کسی چیز کے پیچھے پڑے رہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کی لاکھ کوششیں کریں، جو مرضی کریں،
لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی نا، وہ ہمیں نہیں ملنی۔ تو جب لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے اس کا مقرر وقت ہے، متعین ہے، وہ اسی وقت ہمیں ملنی ہے، نہ تو اس سے کچھ لمحہ پہلے نہ اس سے کچھ لمحہ بعد میں۔ جب وقت مقرر ہے تو وہ چیز اسی وقت ہمیں مل جائے گی، اور اس وقت اگر پوری دنیا یہ کوشش کرے نا کہ وہ چیز اس سے چھن جائے، وہ اس کو نہ ملے، وہ نصیب میں لکھی ہے، وہ مل کر رہے گی۔ کوئی بھی بندہ، دنیا کا کوئی انسان اس چیز کو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ یہ کھیل صرف رزق تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نصیب کا لکھا اس طرح کام کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، وہ آپ 1000 بار اس کے لیے کوشش کریں تو وہ آپ کے ہاتھ سے آ کر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح محبت، دوستی، نوکری، صحت، کسی خاص میدان میں کامیابی نصیب کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اگرچہ محنت تدبیر بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن آخری بازی پھر قسمت کے ہاتھ کی ہوتی ہے، پھر قسمت کا لکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، محنت میدانوں میں کامیابی اور ناکامی بھی نصیب کے ماتحت ہوتی ہے۔ آپ کی لاکھ بہترین کوششوں کے باوجود کوئی آپ سے آگے نکل جاتا ہے، یہ اس کا مقدر ہے، تو بجائے حسد کرنے کے اس سے حسد کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ وہ اس کا نصیب تھا، وہ اس کا مقدر تھا۔ تو اس کے بجائے کہ آپ اس سے حسد کرنا، جلنا شروع کر دیں، اپنا دل جلانے کے نصیب کا کھیل سمجھ کر خوش دلی سے قبول کیجیے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ لاحاصل پر صبر اور حاصل پر شکر ادا کیجیے تاکہ آپ کو مزید اس سے بہتر نوازا جائے۔ خدا حافظ۔